السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف کا تعارف اور اس کی 1، 2، 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 1 اور 2 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کا تعارف۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اب ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 آیتوں کا، اور تفسیر ہے آیت نمبر 1 اور 2 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ الف لام میم صاد۔ اے پیغمبر، یہ کتاب جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ تفسیر۔ سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ حروف جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے، ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 2 کا ترجمہ تفسیر۔ اب آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے، ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔